نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیہ مقدسہ نمبر 29 سے لے کر 29 سے لے کر 34 تک 34 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ وار گفتگو ہے، سورۃ نساء کا درس چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم کئی جگہ دیا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اتنا اپنے ذہنوں میں اس کو سوار نہ کرو کہ بہت مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک کو ہم نے، اللہ فرما رہا، قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یا اس کا ترجمہ کر لیں تو نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی سوچ بچار رکھنے والا کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے فائدہ حاصل کرے۔ مراد کہ تمہاری ہمت ہونی چاہیے، اور تم نے ہمت کر لی تو قرآن آسان ہو گیا۔ جب تک تم ہمت نہیں کرتے تو قرآن مشکل ہے۔ وہ رحمان ملک جیسے جو اپنے آپ کو پی ایچ ڈی تو پتہ نہیں کیا کیا بلاں کہلاتا تھا، ہتھائی بلاں، اور اس کو بھی قرآن پاک نہ آیا، تو اس بات کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کرو کہ رحمان ملک کو نہیں آتا تو مجھے بھی نہیں آئے گا، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہ کہ مجھے آتا ہے، رحمان ملک کے منہ پہ لعنت خدا کی۔ بس اتنا پڑھا لکھا بھی قرآن پاک کی طرف اس کو توجہ نہیں تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا کلام، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن پاک میں کوئی بھی جھوٹ نہیں، سب سچ ہی سچ ہے، اور جتنے اللہ کے رسول ہیں وہ بھی سارے کے سارے سچے۔ اب ہم قرآن پاک کو دوسروں سے سن کر دل میں خواہش تو پیدا ہوتی ہے، کاش میں بھی ایسا پڑھتا، ایسا ہوتا، تو کاش کو چھوڑ جدوجہد کر، کوشش کر، قرآن آسان ہے، بس اتنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، بخشش اور قرآن پاک کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم
انہی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا تھا ان کے اوپر یا کوئی نقصان تھا ان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ نے ان کو رزق دیا۔ رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ان کو اللہ نے جو رزق دیا اس سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو جاننے والا کہ اندر سے کیا ہے، اوپر سے کیا ہے، اندر سے کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم فرماتا کسی پر بھی ایک ذرہ کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کوئی لاتا ہے یا نیکی کرتا ہے، حسنتیں، ایک نیکی یضاعفها، تو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو، زیادہ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دیتا ہے اس کے پاس جو ہے اس سے بھی دگنا تگنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب دیتا تھا، اس سے دگنا تگنا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب کہ دیا ہم نے، جینا دیا ہم نے، یا دی ہم نے ان کو ہر شے، ہر ایک امت سے دیا ہم نے ان کو ہر ایک امت کو بے شہید، ایک گواہ، یعنی مراد اس سے نبی ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم اس پر بھی ایک گواہ، اس گواہ پر بھی ایک گواہ لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کو نبی عطا فرمائے، اس نبی کو ان پر گواہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی گواہ لائے گا، مراد وہ ہمارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان انبیاء پہ ہمارے نبی کو بھی گواہ بنائے گا، اور ہمارے نبی کہیں گے، تصدیق فرمائیں گے قیامت میں کہ یا اللہ تیرے انبیاء نے تو تیرا کلام پہنچا دیا، لیکن یہی ہڈ حرام ہیں جنہوں نے تیری بات کو، تیرے انبیاء کی بات کو سنا ہی نہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے، چاہیں گے کافر لوگ، کیا آرزو کریں گے؟ وَآسَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، ہم نے رسول کی نافرمانی نہ کی ہوتی، نہ کرتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا رسولوں کی نافرمانی۔ کاش آج اس دن اللہ ہمیں مٹی بنا کے مٹی کے برابر کر دے، ہم سے کوئی حساب نہ لے۔ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، مٹی کے اللہ برابر ہمیں کر دے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اب کبھی بھی ہم حق بات کو، اللہ کی بات کو کبھی نہیں چھپائیں گے، کبھی اس سے
دور نہیں ہوں گے، اللہ کی بات کو ہم اچھی طرح مانیں گے اور کبھی بھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کی بات کو ہم کبھی بھی اب نہیں چھپائیں گے۔ پہلے تو مذاق اڑاتے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ احمد عیسیٰ بھی اس کی تشریح کرتا ہے، اوپر سے پڑھنا خبیث کے بچے کو، الو کے پٹھے کو، حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ نہ جاؤ قریب نماز کے، نہ جاؤ قریب نماز کے، نہ جاؤ قریب نماز کے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسی بات کو دہرا دیا اور خود جاتا بھی نہیں، اسی پر عمل ہو گیا کہ خود جاتا بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک صورت بیان کی کہ جب اس صورت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور وہ پتہ نہیں کیا مفہوم کیا نکالتا ہے، پھر نیچے اونچے اوپر کوڈا سیدھا ہوتا رہتا ہے اور وائٹ بورڈ پہ سمجھاتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ آسان سے ہیں، ان کا مفہوم اور معنی آسان سا ہے، اور اس کو مخمصے میں ڈال کے بھگا کے بھاگ کے کبھی نیچے ہو گیا، کبھی اوپر ہو گیا، کبھی نیچے ہو گیا، کبھی اوپر ہو گیا، تو سمجھاتے سمجھاتے وہ جو سننے والے ہیں ان کو پہلے ہی چاہیے کہ نماز کی جان چھوٹے، تو وہ تو ایسے نبی کو، ایسے لعنتی نبیوں کو تلاش کرتے ہیں جو نماز کی چھٹی دے دیں، غسل کی چھٹی دے دیں، وضو کی چھٹی دے دیں، اور وہ احمد عیسیٰ جیسے چول نبی، بے غیرت نبی، بے وقوف نبی، پاگل نبی، لا یعقل نبی، اور پھر سب سے بڑی بات جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں آتا، جو قرآن پاک کی وہ تلاوت کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں وہ بھی نہیں آتا۔ ایسے لعنتی نبی جن کے پاس کچھ علم بھی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نبی بنائے ہوئے، دور بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت احمد عیسیٰ کے منہ پر۔ ویسے وہ کہتا ہے لعنت کو گالی نہیں، اس کے پاس نزدیک تو گالی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم اس حالت میں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، نشے کی حالت میں ہو۔ نشہ، جب تمہیں نشہ ہو، تم نے شراب پی ہو یا کوئی بھی نشے کی چیز کھائی ہو، تو یہ تو ڈاکٹر جو ہے وہ سیرپ نہیں، بیماری والا، کھانسی والا، یہ کئی سیرپ ایسے ہیں، وہ سیرپ پی لے نا، تھوڑا 2 چمچ لے لے، 2 مطلب چمچ بیمار آدمی، یا ویسے بھی کھانسی کے لیے لے لیں، تو پھر اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سیرپ پی کر ڈرائیونگ نہ کریں، سیرپ پی کر ڈرائیونگ نہ کریں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ سیرپ کے اندر غشی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم کوئی بھی نشے والی چیز کھا چکی ہو، بیماری کی صورت میں، اللہ نہ کرے شراب لوگ پیتے ہیں، شراب پی ہوئی ہے یا نشے کا کوئی کر لیا ہے، تو اس وقت نماز بھی نہ پڑھے، کہیں اول پھول نہ بک دو یا بھولے نہ پڑے ہو، بھول جانا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ جب تمہیں کوئی نشہ ہو، کسی صورت میں بھی آ جائے، دوائی کی صورت میں آئے، یا شراب پی ہوئی ہے، یا افیم کھائی ہوئی، یا چرس کھائی ہوئی ہے، سب نشے، اور جب تمہیں اپنی حالت پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ احمد عیسیٰ کون سی صلاۃ پڑھتا ہے؟ نہ وضو کرنے کا پتہ، نہ کچھ لانے، وہ پڑھتا ہی نہیں۔ اب نبی بنا ہوا ہے، اور گدھے کے بچے کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا،
بالکل نہیں. آگے بتاتا ہوں، آگے چلتے ہیں. وان تم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، صلاۃ کے قریب نہ جاؤ. حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تم جاننے لگو. آگے تو حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم اب ٹھیک حالت میں ہو. ما تقولون، وہ جو کچھ تم کہو اس کا تمہیں پتہ ہو کہ اب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ کی حمد کر رہا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے. جب تمہیں سمجھ نہیں تو نزدیک نہ جاؤ. ولا جنبا، اور جب تم پلید ہو، جنبی ہو، اس وقت بھی نہ جاؤ. الا عابری، مگر جب تمہیں غسل کی حاجت ہو. یہ بھی اسی میں شامل ہے. جنوباً الا عابری، ایسی صورت میں قریب نہ جاؤ جب تمہیں غسل کی ضرورت ہے. سبیل حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، پاکیزگی اختیار کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، نہا لو، نہا دھو لو، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں کوئی مریض ہو، اس وقت بیہوشی ہو گئی ہے. أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُّوا، یہ آمدی سے پڑھتا ہوتا ہے، دور بیٹے منہ. فَلَمْ تَجِدُّوا، تَجِدُوا لفظ ہے. مان فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، جب تم بیمار ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، یا سفر پر ہو، پانی نہیں ملا، یا تمہیں کوئی پخانہ وغیرہ پیشاب آ گیا ہے، پانی نہیں ملا، یا تم اپنی عورتوں کے پاس گئے ہو، تمہیں پانی نہیں ملا. فَلَمْ تَجِدُوا، پس تمہیں پانی نہیں ملا. مان فَتَيَمَّمُوا، پس تم تیمم کر لو، ارادہ کر لو پاک مٹی کا. وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پہ ملو. وَأَيْدِيَكُمْ، پھر مٹی کا ہاتھ رکھ کے پھر اپنے ہاتھوں کو مل لو. تیمم ہو گیا، اب تم نماز پڑھ لو. ہوش میں ہو، لیکن یہ چیزیں بھی اگر تمہارے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ پانی، بیماری کی صورت میں تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. یا سفر پر ہو تو پانی تھوڑا ہے، پینا کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو تیمم کر لو، پانی محفوظ کر لو. اسی طرح اگر کوئی تمہیں حاجت، قضاء حاجت ہو گئی ہے تو اس میں پانی تھوڑا ہے تمہارے پاس، یا پانی نہیں مل رہا، دو صورت میں بھی. اسی طرح تم اپنی عورتوں کے پاس گئے ہو، اس صورت میں بھی پانی نہ ملے. رب نے فرمایا پھر پانی تمہیں نہ میسر ہو، پانی نہ ملے. فَتَيَمَّمُوا، پس تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اس کی پہلی ضرب اپنے منہ پہ مال لو. وَأَيْدِيَكُمْ، دوسری ضرب اپنے ہاتھوں پہ مال لو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں بھی تم نماز پڑھو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے. عفوًا، بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگ سکتے. ان اللہ عفوًا، عفوًا، ان اللہ کان عفوًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے. غفورا، اور واقعی بخشش فرمانے والا ہے. معافی کے ساتھ ساتھ بخش بھی دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، بلکہ 35 آیات مقدسات ہو گئی ہیں. یہ آیا مقدسہ احمد عیسیٰ نہیں پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ اور معنی بھی کیا ہے، لیکن گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک کی آیا مقدسہ پڑھنی نہیں آئی. اور دعویٰ تو دیکھو، دعویٰ تو کتنا بڑا دعویٰ، میں نبی، میں عیسیٰ، میں محمد، میں ابراہیم، میں اسماعیل، لعنت خدا کی ایسے پر جسے قرآن تو پڑھنا آئے نا، تو اسماعیل بن جائے، ابراہیم بن جائے، محمد بن جائے، موسیٰ علیہ السلام بن جائے، اور عیسیٰ روح اللہ بن جائے.
جسے اوپر سے قرآن پڑھنا آئے نہ آئے، وہ اپنا باقاعدہ کہ خبت، بے وقوفی انتہائی، اور کبھی چڑھ گیا ہمارے ہاتھ، جب بھی چڑھ گیا تو سارا کچھ نکال کے باہر کر دیں گے۔ اتنی بے وقوفیاں کھولتا ہے نا، اب تو اندازہ تو ہمیں ہو گیا کہ ہے تو بے وقوف، لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں جب بکتا ہے نا تو وہ بکرا سارا پیچھے سے نکال دیں گے، چڑھا تو صحیح ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جھوٹے لعین مردودوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نے ہمارے لیے آسانیاں مقرر فرمائی، تکلیف میں ہمیں نہیں ڈالا۔ یہ پوری آیہ مقدسہ میں انسان کا تزکیہ نفس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے کہ وہ ہمارا تزکیہ نفس کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ہمیں کتاب و حکمت کا علم بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بھی سکھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم سے مراد ہم ہیں، وہ ہمیں پاکیزگی بھی اس نے سکھا دی، اور یہ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دی کہ تم جب میری ذکر کرو، میری عبادت میں آؤ تو ایسی صورتحال ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں تم نے اس طرح عبادت میں آنا ہے، اس سے بغیر نہیں آنا۔ پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرو، یہ بھی قرب کا ایک بہترین طریقہ ہے، قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ان پیارے پیارے بیانات اور پیارے پیارے قوانین جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کے بتائے ہیں، ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سیکھنے کے بعد جب قرآن پاک سیکھ لیا تو کافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں تزکیہ نفس مل گیا۔ اگر ہمیں قرآن پاک ہی نہیں آتا تو پھر ہمیں تزکیہ نفس کہاں سے ملے گا؟ جسم کا تزکیہ کرتا ہے نا قرآن پاک، اسی طرح نفس کا تزکیہ صلاۃ کرتی ہے، روزہ کرتا ہے، حج کرتی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہاں بڑا پیارا شعر کہا ہے، نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جس نے تزکیہ نفس سکھانا ہے اس کی طرف بھی رجوع کریں، اس سے بھی محبت کریں۔ یہ چیزیں جب اس سے محبت کریں گے تو یہ چیزیں خواہ آ جائیں گی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا نماز نہیں چھوڑتا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا حج نہیں چھوڑتا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا امیر ہے تو زکوٰۃ نہیں چھوڑتا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا قوت ہے تو روزہ نہیں چھوڑتا۔ اب اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ محبت رسول پر ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کا اسوہ ہی تو ہے، آقا علیہ السلام کی عادات تو ہیں، آقا علیہ السلام کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، یہ سب تو اسوہ رسول ہے۔ اگر یہی ہم میں آ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پہ ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔